الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وقال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور عزیز دوستوں، چونکہ ذی الحج قریب ہے اور ذی الحج کی 9 تاریخ کو جس طرح حج کا فریضہ ادا ہوتا ہے، اس خوشی میں 10 تاریخ کو مسلمانان عالم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی کرتے ہیں، اور حکم یہ ہے کہ پورے عالم کے مسلمان مالی توفیق کی شرط پر حسب توفیق ایک حلال اور پالتو جانور جس کی قربانی شرعاً معلوم ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کریں گے۔ قربانی ایک عبادت ہے، عبادت کے جمیع شرائط اس میں موجود ہونا ضروری ہے۔ مثلا قربانی کا تعلق اسلام سے ہے، غیر مسلم پر قربانی نہیں ہوتی، اور غیر مسلم کی قربانی شرعاً معتبر نہیں ہوتی، کیونکہ غیر مسلم کے لیے اسلامی احکام نہیں ہے تا وقت کہ وہ ایمان نہ لائے۔ مسلمان ہے لیکن عقل و حواس موجود نہیں ہے، دیوانگی اور جنون میں ہے، تو اس سے بھی شرعی احکام مرتفع ہوتے ہیں۔ سبھی یعنی نابالغ بچے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ درست اور بہتر بات یہ کہی گئی ہے کہ اس کے مال کی شرط پر اس کے اولیاء اس کی طرف سے قربانی کر لیں، اس کے مال میں سے۔ قربانی کے لیے جانور شریعت نے متعین کیے ہیں، جیسے گائے کی قربانی ہے تو ہر قسم کی گائے معتبر ہے، چھوٹی ہو یا بڑی۔
بشرطے کہ اس عمر کو پہنچ چکی ہو جو قربانی کے لیے ضروری ہے، یعنی 2 سال کی بچڑی یا بچڑا کم از کم عمر، اور اسی طرح اونٹ کے لیے بھی 2 سال کی عمر ہے۔ چونکہ بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے، ان الجاموس نوع من البقر، جامع الصغیر میں حضرت علی سے مروی ہے۔ جب علی عراق گئے اور وہاں انہوں نے جوامیس دیکھی، بھینسیں دیکھی، تو لوگوں نے فتویٰ پوچھا۔ علی المرتضیٰ نے اس کے حالات دریافت کیے تو فرمایا یہ گائے کی ایک قسم ہے، طبعی طور پر اور جنسی طور پر وہ تمام خصلتیں ہیں سوائے 1-2 کے، اس لیے حکم گائے کا نافذ ہو گیا، اور ہماری فقہ کی معتبرات شرع وقائع میں ہیں، ان الجاموس نوع من البقر۔ اسی طرح بکرے، بھیڑ، یہ متعین جانور ہے۔ قربانی مرغی کی نہیں ہو سکتی، یہ مجوس کی عادت ہے کہ وہ بقرہ عید کو مرغیاں ذبح کرتے تھے۔ عالمگیری میں لکھا ہے بقرہ عید کو مرغی کاٹنا یہ مجوس کی خصلت ہے۔ 2 دن پہلے زیادہ کھا لو، 2 دن بعد اس دن گائے کا گوشت، بکرے کا، بھیڑ کا، بھینس کا، اونٹ کا، یہ سنت طریقہ ہے۔ گائے اور وہ جانور جس کی قربانی شرعاً درست ہو گئی ہے، اگر یہ جنگلی بھی ہو گئے تب بھی حکم پالتو میں ہے۔ جنگل سے کسی نے گائے شکار کر کے لے آیا، اس کی قربانی جائز ہے۔ اونٹ شکار کر کے لے آیا، قربانی جائز ہے۔ اور جو جانور گو حلال ہے لیکن اس کی جنس جنگلی ہے، جیسے ہرن، اگر وہ کسی نے پال بھی لیا اور وہ گھریلو رہنے لگا اور پالتو بن گیا تب بھی اصل کے اعتبار سے وہ پالتو نہیں ہے، اس لیے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی اصلاً تو ہر اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہو۔ نصاب 2 قسم کا ہے، ایک مال نامی اور دوسرا غیر نامی۔ وہ مال جو بڑھ رہا ہے وہ نامی کہلاتا ہے، اور وہ مال جو منجمد ہے جیسے جائیداد وہ غیر نامی ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے تو نامی ہونا شرط ہے، اس لیے کوٹھی پر، بنگلے پر، پلاٹ پر، زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، حاصل پر ہوتی ہے۔ مگر قربانی اس کی بھی ہے، اگر کسی کی زمینیں ہیں، مکانات اور بنگلے ہیں، کوٹھی ہے، زکوٰۃ تو نہیں ہے اس کے ذمہ، لیکن اس جائیداد کے مالک ہونے کی حیثیت سے اس کے ذمہ قربانی ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک الاضحیہ علی کل بیت، ہر گھر کے ذمہ ایک قربانی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں جو شخص خود کماتا ہے وہ گھر کا مستقل فرد سمجھایا ہے۔ تو اختلاف کا ثمرہ یہ ہے کہ ایک شخص گھر میں ہے، وہی کمانے والا ہے، تو گھر کا مالک وہی ہے، گھر اس کا ہے، قربانی اس کے ذمہ ہے۔ گھر میں 5 افراد اور ہیں جو مستقل کمائی کے مالک ہے، وہ مستقل اصحاب نصاب ہے اور ان کے ذمہ مستقل قربانی ہے۔ ایسی صورت میں گھر کے مردوں کے ساتھ خواتین جو صاحب نصاب ہیں، سونے کی وجہ سے، زیورات کی وجہ سے، بیش بہا کپڑوں کی وجہ سے، ان پر بھی مستقل قربانی ہے۔ عام طور پر لوگ اس قسم کے احکام کو سمجھتے ہیں کہ یہ مرد سے وابستہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔
مرد اور زن دونوں مسلمان ہیں اور دونوں صاحب نصاب ہے تو دونوں کے ذمہ قربانی ہے۔ قربانی میں افضل یہی ہے کہ ایک شخص کی اپنی گائے ہو اور بھینس ہو یا اونٹ ہو، لیکن یہ جائز ہے کہ ایک بڑے جانور میں، بڑے جانور 3 ہیں، گائے بھینس اونٹ، اس میں ایک سے زیادہ افراد شریک ہو جائے۔ سنت اور افضلیت اس میں ہے کہ 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ 2، 4، 6 بھی جائز ہے، لیکن افضلیت اس میں نہیں ہے۔ 2 ہے تو 2 حصے ہو گئے، ایک کے 2 اور دوسرا حصہ دونوں مل کر ثوابی اختیار کر لیں۔ مثلا 3 قربانیاں ہیں، چوتھا حصہ بچتا ہے تو تینوں مل کر کے یہ چوتھے میں ہم تینوں شریک ہوں گے، یہ جائز ہے۔ بطور ثواب کے مستقل حصے کے اعتبار سے شرکت نہیں ہو سکتی۔ قربانی 10 ذی الحج کو نماز عید کے بعد واجب ہے۔ اہل بلاد جہاں عید کی نماز مشروع ہے، انہوں نے اگر نماز عید سے پہلے قربانی کی تو وہ قربانی نہیں ہے، بل قدم لحما لأہلہ، گھر والوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا ہے۔ حدیث میں ہے انہیا اضحیہ، یہ قربانی نہیں ہے۔ ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے جلیل القدر، جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بیان فرمایا کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں گے، عید سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی، تو ابو بردہ ابن نیار کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان جیراننا جیاع، ہمارے پڑوس والے کئی دنوں سے بھوکے تھے، مستہم الضراء، اور ہر طرح سے وہ پریشان تھے، نماز عید کے لیے آنے سے پہلے میں نے بکرا کاٹا ہے اور گوشت ان کو تیار کر کے دے دیا ہے، اور پھر میں عید پڑھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بل لحم قدمت لهم، گوشت کا انتظام ہوا ہے، قربانی نہیں، قربانی باقی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک بکرا ہے جو سال سے کم ہے لیکن سال سے بڑا لگتا ہے، تو آپ نے فرمایا آپ اسے قربان کر لیں، وَلَن يُجْزِيَ لِأَمْنِ أَحَدٍ بَعْدَكَ، آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے سال سے کم کے بکرے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہاں 2 مسئلے پیش آئے، ایک قربانی قبل از وقت، اسے قتل مسترد کر دیا، وہ کالعدم کر دیا۔ دوسری قربانی کے جانور کے انواع میں فرق، تو شارع علیہ السلام نے اذرو شریعت ان کو مستثنا قرار دے کر اجازت دے دی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ انہوں نے خوف اور ڈر کے مارے یہ بات کہی، ورنہ وہ بکرا سال کا ہی تھا۔ کانت سنویۃ، ابن حجر نے لکھا ہے، گھبرا گئے کہ میں اتنے شاندار قربانی کر کے حضرت نے فرمایا گوشت کا انتظام کیا، قربانی ابھی نہیں ہے، باقی ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ایک بکرا ایسا ہے جس کی عمر کچھ کم ہے، تو آپ نے فرمایا کر لو اس کی قربانی، وَلَن يُجْزِيَ مِنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، آپ کے بعد کسی اور کی طرف سے ایسی قربانی نہیں ہوگی۔ چنانچہ مسئلہ یہ ہے کہ بھیڑ یا دمبا 6 مہینے کا جب صحت مند ہو قربانی جائز ہے، لیکن بکرا اور بکری پر اگر سال پورا نہیں ہے اور اس سے کچھ دن کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اگرچہ فربا اور صحت مند نظر آتا ہو۔ بقیہ جانوروں میں بھی عمر کا اعتبار ہے،
گائے یا بیل یا بھینس 2 سال، کم از کم 2 سال عمر ہو. عام طور پر 2 سال میں 2 دانت نکل آتے ہیں، اور بکرا جب سال کا ہو جائے تو دانت 2 نکل آتے، اور بھیڑ جب 6 مہینے کا ہو جائے تو دانت نکل آتے. لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ منڈی میں دانت ڈھونڈتے رہے، اور آپ کی اس ناتجربہ کاری کی وجہ سے وہ ظالم بیوپاری وہ 8 دانت والے بکرے کے 6 نکال دیتے ہیں اور 2 چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ سیٹھ صاحبان جا کے وہ ان کو 2 داڑھ دکھا دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت بہترین 2 دانت کا بکرا لائے ہو، بنگلے کے سامنے باندھ لیتے ہیں. حالانکہ وہ 4.5 سال کا ہے اور اس کے دانت بہت پرانے ہو گئے. وہ سب اس غریب کے عید کے لیے نئے دانت لگے ہیں. ابھی ایک سوراب گوٹ کا بیوپاری آیا، اس نے کہا کہ ہم نے ایک ڈینٹل سے بات کی ہے اور وہ ہمارے بکروں کو دانت لگا دے گا. مسالے کے دانت 2 بڑے بڑے. تو فتویٰ مجھ سے لینے آیا کمکل. اور دنیا میں مولوی کم تھے کہ میرے پاس کسی نے خاص طریقے سے بھیج دیا. میں نے کہا کہ قربانی کے جانور ابناک ہو تو قربانی ہوتی نہیں ہے، اور جب آپ 6 دانت اس کے توڑ دیں گے تو وہ تو ختم ہو گیا. اب اس کے لیے جو آپ مسالے کے دانت لگاتے ہیں تو یہ سیٹھ صاحب کو تو دھوکے کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وہ کہاں دھوکے میں آتا ہے، اور اسے کون دھوکہ دے سکتا ہے. وہو اسرع الحاسبین، اس سے زیادہ کوئی تدبیر کا مالک اور حکمت ساز ہستی نہیں ہے. ان مبارک ایام میں جو توبہ اور استغفار اور عبادت کے گھڑیاں ہیں، ان میں اتنا بڑا جرم کرتے ہو اور مسلمان ہو کر. تو مسئلہ یہ یاد رکھو کہ اگر ایک بکرے کی عمر 1 سال بتائی جاتی ہے یا ایک بچڑی کی عمر 2 سال بتائی جاتی ہے اور حال کے مطابق اس کی تکذیب نہیں ہو رہی ہے، عموماً 2 سالہ بچڑا یا 1 سالہ بکرا اس عمر کا ہوتا ہے، تو مزید تحقیق کی ضرورت نہیں. فقہاء لکھتے ہیں قربانی جائز ہے، دانتوں کی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ قربانی کے لیے جو جانور لیے جاتے ہیں افضل اور بہتر یہ ہے کہ پہلے سے لے اور گھر پر اسے پالے، اس کی خدمت کرے، اور اس سے ایک گنا محبت پیدا ہو جاتی ہے. حلال جانور سے آدمی تعلق رکھے تو محبت ہو جاتی ہے. اس لیے اپنا پالا ہوا جانور قربان کرنا فقہاء کہتے ہیں زیادہ افضل ہے خریدنے کے مقابلے میں، کیونکہ اپنے پالے ہوئے سے بڑی محبت ہوتی ہے. بزرگان دین دیکھے گئے ہیں کہ وہ 5-5, 6-6 مہینے پہلے لے لیتے تھے، اسے روزانہ نہلاتے تھے اور سجاتے تھے اور پھر چارے کھلاتے تھے، قسم قسم کی خوشیاں کرتے تھے، خوب تکڑا کرتے تھے، اور پھر قربانی کے دن جب ذبح کرتے تھے تو زار و قطار روتے تھے. لیکن اجر ثواب تو اس میں ہے. یہ تو اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ ہماری قربانی کی جگہ ایک جانور کو قبول کیا، ورنہ اصلاً تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پیش کیا تھا. حق تعالیٰ کا سارا نظام حکمت سے لبریز ہے. اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو قیامت تک مسلمانوں کے ہاں انسان کی قربانی ہوتی، تو بقرعید ماتم کا زمانہ ہوتا، اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسان یوم الاضحی کو تہ تیغ ہو جاتے. لیکن اللہ حکیم مطلق ہے، اور اس کی الوہیت کی ہر ادا جس طرح عظمت سلطان کی نشانی ہے، اس طرح حکمت کا بھی ایک زبردست نشان ہے.
حضرت اسماعیل کے بدلے میں جنت سے مینڈا آیا اور اسے ذبح فرمایا۔ چنانچہ یہ بھی افضل ہے کہ آدمی مینڈے کی قربانی کر لے۔ بعض لوگ مینڈے کا گوشت شوق سے نہیں کھاتے تو وہ قربانی بھی اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ پہلی قربانی جو ہوئی ہے وہ تو مینڈے کی ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مینڈا افضل ہے دمبے سے، اور دمبا افضل ہے بکرے سے، اور بکرا افضل ہے گائے سے، اور گائے افضل ہے بھینس سے، اور بھینس افضل ہے اونٹ سے۔ پھر فرمایا کہ اگر مقصد فقراء اور مساکین کی حاجت برائی ہے، کوئی جگہ ایسی ہے کہ وہاں ہزاروں مسلمان بھوکے ہیں، اور اب بھی ہے، یہ کچی آبادیوں میں نے دیکھا ہے، عید کے دن لوگ قربانی کے گوشت لے چلتے ہیں، وہاں لوگوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ یہاں گلشن لوگ آ جاتے ہیں، باقاعدہ گوشت مانگتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں آدمی کہ اللہ، یہ لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، یہ گوشت کہاں چلا جاتا ہے؟ مقصد تو شریعت کا یہ ہے کہ فقراء و مساکین کو خوب گوشت کھلایا جائے۔ چنانچہ ہمارے اصولیین نے لکھا ہے کہ ایام و ضیافت اللہ، یہ جو دن ہیں اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے، خداوند تعالیٰ کی مہمانی کے دن ہیں۔ اور مہمان جب کسی کو، سخی مہمان جب میزبان کسی کو مہمانی دیتا ہے تو گوشت کی دعوت کرتا ہے۔ ان الکریم اذا اضاف احدا اضاف بلحم، نور الانوار میں ہے، اور دیگر معتبرات اصول میں بھی، کہ سخی جب دعوت کرتا ہے تو اس میں گوشت ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے عقیقے میں گوشت ہے، ولیمے میں گوشت ہے، اولم ولو بشات، یہ نہیں کہ سینڈوچ اور ٹنڈی بوتل کے لیے لوگوں کو جمع کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے نا، جب ہم چھوٹے تھے تو یہ بچیوں کے یہاں گڑیوں کی کھیل ہوتی تھی، پھر ایک بچی کی گڑیا دوسرے بچے کا گڈا، اس کی شادی ہوتی، اس میں یہ چیزیں ہوتی تھی۔ تو ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں اور شریر لوگوں کے دور میں سنت ولیمے کو گڑیوں کی شادی میں تبدیل کیا۔ ایک آدمی مجھے کہتا ہے ولیمہ ہے، آپ کو لانا چاہتا ہوں لیکن ذرا ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا کیوں، وہاں چیتے لڑاتے ہو کیا؟ تو کہنے لگے نہیں وہاں کھانا نہیں ہوگا اور بوتلیں ہوگی اور پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہوگی۔ تو میں نے کہا جب لوگ بوتل والا کام کریں گے تو خدا ان کو بوتل ہی پلائے گا۔ جب ناحق اور غلط لوگوں کو سامنے لایا جائے گا تو نتیجہ وہی نکلے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، شادی کے بعد ویسے کپڑے بدل جاتے ہیں، رنگ روغن نظر آ جاتا ہے۔ ارا اثر سفرت علیہ، بخاری میں ہے۔ پوچھے شادی کر لی؟ جی حضرت۔ شادی میں پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خاتون کا مہر معقول دے دیا جائے۔ تو فرمایا فماذا سقت الیہا، مہر میں کیا چیز دے دی؟ تو کہا کہ وزن نوات من ذہب، کھجور کی گٹلی کے برابر سونا۔ یہ سوال اس لیے ہوا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف مہاجر ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے، اور مہاجرین کا مال اور دولت اور جائیدادیں سب مکہ میں رہ گئی تھی، وہ بہت تنگ دست تھے مدینہ منورہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہاجر، ہر انصاری کے گھر ایک ایک دو دو مہاجر لگائے کہ یہ آپ کے گھر کھانا کھائے گا اور یہی رہے گا۔ اور مہاجرین و انصار کے اس رشتے کو مواخات کہتے ہیں، بھائی چارہ۔ مکے سے آئے ہوئے لوگوں کو مدینے میں رہنے والے انصار کے بھائی بنا دیے۔ عبد الرحمن ابن عوف وہ سعید ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھائی بنا دیے گئے، سعید ابن ربیع۔ سعید ابن ربیع نے ان کو کہا کہ آپ کے بال بچے سب مکہ میں رہ گئے، میری دو بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزر جائے آپ اس سے نکاح کر لیں، اور میرا مال جتنا ہے وہ اس میں آپ آدھے میں شریک ہے۔
عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بارک اللہ اہلک و مالک دلنی علی طریق السوق، اللہ آپ کی بیوی اور آپ کے مال آپ کو نصیب کرے، مجھے صرف بازار کا راستہ سمجھاؤ کہ مدینے کی منڈی کہاں لگتی ہے۔ وہ تو تجربہ کار لوگ تھے، قابل۔ بازار تشریف لے گئے، 10-15 دن بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مال میں برکت ہو گئی، شادی بھی ہو گئی۔ جب خدا تعالیٰ کسی کو پیسے دے، آرام و راحت کی زندگی ہو، تو پھر ایک مرحلہ حیات کا یہ ہے کہ شادی ہو جائے عفیف و پاک دامن سے۔ تو حضرت نے اس لیے پوچھا کہ چونکہ تنگ دستی کے دن گزرے ہیں کہ آپ نے مہر کیا دیا ہوگا، تو انہوں نے کہا سونا کھجور کے ایک گٹلی کے وزن کے برابر۔ تو حضرت سمجھ گئے کہ پیسے تو آ گئے، تو آپ نے فرمایا اولم ولو بشات، اب ولیمہ کھلانا پڑے گا اگرچہ ایک بکرے کا کیوں نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ ایک بکرا تو بہت کم ولیمہ ہے، ولیمے میں تو 10-10, 20-20, 50-50 بکرے کٹتے ہیں۔ اندازہ اس سے لگا لے کہ ایک صحابی کے گھر بچہ پیدا ہوا، عقیقے میں خوشی سے وہ اونٹ کاٹنا چاہتے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وقت بکروں کا ہے، کل جب اس کا ولیمہ ہوگا تو پھر اونٹ کاٹے۔ ہر خوشی کو دیکھ کے اظہار ہوتا ہے، کیونکہ عقیقے میں تو اگر بچی ہے تو ایک بکرا، اور اگر بچہ ہے تو 2 بکرے، اور 7ویں دن اب بالوں کے کاٹنے اور سونے چاندی سے وزن کرنے اور نام رکھنے کی شرائط سے عقیقہ مکمل ہو گیا۔ لیکن ولیمہ بہت بڑی خوشی ہے، اس لیے ہمارے ہاں عقیقے میں پابندی نہیں ہے، ولیمے میں ہے، کیونکہ ولیمے کے گوشت کا حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ مشترک قربانی جائز ہے۔ ایک سفر کے دوران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مل کر گائے کاٹی۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کے عقیقے کے 2 حصے اس میں پکڑے ہیں، اور 5 حصے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی لی ہے۔ تو علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ عقیقے یا ولیمے کے حصوں کے ساتھ قربانی جائز ہے، کیونکہ یہ دونوں بھی عبادات کے قبیل میں سے۔ ورنہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر 6 آدمی گائے میں شریک ہے قربانی میں، اور 7واں اس آدمی شریک ہے لیکن قربانی کے لیے نہیں، ویسے تو قربانی 6 کے 6 نہیں، 7 کی خراب ہو۔ قربانی میں نیت تقرب شرط ہے، اور قربانی کی اجتماع اور شراکت میں ایک کے فساد سے پورا فساد ہوگا۔ ہانڈیا جب ملا کے آپ پکا رہے، گوشت بھی ہے اور آلو بھی ہے اور سب چیزیں اس میں ڈلی ہے، اور اس میں کسی ایک جگہ پتہ چل گیا کہ کچھ 1-2 چمچے پاخانہ ڈلا ہے انسانی غذائیت، تو یہ آپ نہیں کہیں گے کہ جی کچھ حصہ بچے، سب گندا ہو گیا، سارا پلید ہے، پھینکنے کا قابل ہے۔ کہیں سے خون کے قطرے ٹپکے اس میں، کہیں سے اور کوئی نامناسب چیز گر گئی۔ اس لیے قربانی کے باب میں اس کی سخت ضرورت ہے کہ جو لوگ اجتماعی قربانی کرتے ہیں، قربانی کرانے والے اہتمام کر لے، سب مسلمان ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرزائی شریک ہو جائے۔ ہمارے اس پڑوس میں ایک رافضی گھرانہ تھا، ایک دفعہ مجھے کہا کہ ہم ہر سال چمڑے یہی مدرسے میں دیتے ہیں، قربانی ہماری کر دیں گے اب؟ میں نے کہا آپ کی مستقل قربانی ہو سکتی ہے، اشتراک کے ساتھ نہیں۔ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کو آپ قربانی کے جانور میں حصہ دار بنائیں۔
جو لوگ فقہ اور فقہا کے منکر ہے اور مذاہب کو غلط کہتے ہیں، حقیقت میں ان پر بھی آثار کفر کے، ان کے ساتھ بھی مل جل کے قربانی مسلمان کی نہیں ہوگی۔ جو لوگ اللہ تعالی کے علاوہ قبروں سے مانگتے ہیں اور غیر اللہ کی مدد کے نعرے لگاتے ہیں اور ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، فقہاء نے تصریح کی ہے کہ یہ عقائد کفر کے، ان کے ساتھ بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ایک تو جان چھڑانی ہے، وہ کسی عالم نے جب تقریر کی کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی تو ایک آدمی کا، اس نے کہا ہوتی ہے جی، ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ کہا میں نے کل پڑھی تھی، ہو گئی تھی۔ بغیر وضو کے میں نے پڑھی اور وہ ہو گئی۔ تو اس طرح قربانی بھی ہو جاتی ہے پھر۔ لیکن اسلامی روایت کے مطابق اور عقیدے کے مطابق اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان سب مل کر اور مسلمانوں کے عقائد معلوم ہوں اور ان کی طرف سے قربانی کی جائے۔ اس ضرورت کے پیش نظر بہت سارے علماء نے لوگوں کی سہولت کے لیے اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا ہے۔ اور اس میں اصل حکمت تو یہی ہے کہ جو لوگ خود نہیں کر سکتے ہیں، ان سے اتنے جمبیلے نہیں پالے جاتے، انہیں دقت اور دشواری درپیش رہتی ہے، تو مستقل ادارے ہیں، وہاں اجتماعی قربانی کا انتظام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی الحمدللہ ہمارے دوست کچھ مختصر سا کرتے ہیں، صرف یہاں کے نمازی اور جو حضرات ہیں، لیکن میں نے انہیں تاکید کی ہے کہ عقائد کا معلوم کرتے رہے، اور عقائد کا معلوم ہونا ہر جگہ ضروری ہے۔ اگر غیر مسلم ذبح کر لے تو قربانی جائز نہیں، اس گوشت کا استعمال ناجائز ہے۔ اگر غیر مسلم نکاح میں گواہ بن جائے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ عقائد کا تحفظ بہت زیادہ ضروری ہے، اور عقائد پر باقاعدہ عمل اور اس کو زندگی میں شامل کرنا، اس کی ضرورت ہے۔ قربانی کے بہت سارے آداب ہیں اور بڑی تفصیلات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ اچھا جانور ذبح کرے، اور شریعت نے بھی ترغیب دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو 2 بکرے کاٹے ہیں، ایک اپنی طرف سے، ایک امت کے فقراء اور مساکین کی طرف سے، تو حدیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین موجوعین، اور ایک روایت میں ہے اقرنین، 2 موٹے موٹے خوبصورت چتکبرے، گوشت بھرے ہوئے، سینگ نکلے ہوئے مینڈے آپ نے کاٹے۔ تو فقہاء نے لکھ دیا کہ اگر کسی جانور کے سرے سے سینگ نکلے ہی نہیں ہے تو وہ عیب نہیں ہے، لیکن اگر سینگ تھے اور نکل گئے ہیں تو اب جانور عیبناک ہو گیا اور اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کتنا عیب مانی ہے؟ ایک جانور ہے جس کا ایک بالش سینگ ہے اور وہ ایک پورے کے برابر کٹ گیا، دوسرے جانور کا 2 پورے، تو دونوں ایک جیسے ہیں۔ مشہور فتویٰ علماء کرام کا یہ ہے کہ 1 ربع 1/4 سے کم معاف ہے، اور اگر 1/4 کو پہنچ رہا ہے تو وہ معاف نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے علماء کے ہاں یہ فتویٰ رائج ہے، لیکن میں نے اپنا رسالہ جو قربانی کے احکام پر ہے اس کا ایک تکملہ لکھا ہے، اس کا نام ہے تکملہ احسن المناسک۔ اس میں نے یہ واضح کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ نہیں،
نصف سے جو کم کم ہو وہ معاف ہے۔ کاسانی نے بدائی میں لکھا ہے کہ ففی النصف تعارض الجانبان، نصف میں تو دونوں برابر تھے، تو اب جب صحت بڑھ گئی اور عیب نصف سے کم ہو گیا تو قربانی جائز ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ بے عیب قربانی ہو، ربع عیب بھی نہ ہو، اس سے کم بھی نہ ہو، لیکن اگر کوئی ایسا مبتلا ہو گیا کہ کوئی ایسا جانور لایا ہے کہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا عیب نصف کے قریب ہے، نصف یا نصف سے زیادہ نہیں ہے، تو وہ بھی عفو کے درجے میں داخل ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ منڈی بھیج رہے تھے حیوانات خریدنے، تو فرمایا استشرف العین والاذن والسن، آنکھ، کان، سینگ سب غور سے دیکھو۔ اور تو آسان ہے، لیکن آنکھ کا کیا کریں گے؟ وہاں لے جا کے چشمہ ڈالیں گے اس کا؟ فقہاء کرام کیا عقل مند طبقہ ہے، انہوں نے آنکھ کا بھی معلوم کر لیا ہے کہ بھئی ایک گائے ہے جس کی آنکھ میں کچھ عیب معلوم ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کی یہ عیبناک آنکھ باندھو کپڑے سے، اور سیدھی آنکھ جو درست ہے صحت مند ہے اس کے سیدھ میں چارہ لاتے رہو، وہ ایک حد پہ اشارہ کر دے گی، دیکھ لیا اس نے تو وہاں نشان لگا لو۔ اب وہ صحت مند آنکھ کپڑے سے باندھو اور عیبناک آنکھ کھولو اور گھاس اور لاتے رہو، ایک حد پہ آ کے وہ پھر اشارہ دے دے گی، اس کو درمیان میں دیکھو کہ یہ اس کے نصف سے کم ہے تو عیب کم ہے اور صحت زیادہ ہے، اور اگر وہ نصف یا نصف سے زیادہ ہے تو عیب زیادہ ہے اور صحت کم ہے، قربانی منع ہے۔ تبیین شرح کنز اور دیگر معتبرات میں یہ طریقہ لکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی صرف ایک جانور کاٹنا نہیں ہے، بلکہ ایک حسین جمیل اور ایک خاص توفیق مالی اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنا ہے۔ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی نہ کرے اور اس کی جگہ ہزاروں لاکھوں روپے خیرات کر لے تو قربانی کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ ان ایام ذی الحج کے اندر سب سے بڑی اور مبارک سنت وہ اراقۃ الدم ہے، ایک حلال جانور کا خون کر کے اس کی روح کو روح دینے والے کے نام نذر کرنا، یہ بڑی عبادت ہے۔ اس سے ان لوگوں کے نظریے کا بھی رد ہو رہا ہے جو کہتے ہیں جی بڑے پیمانے پہ گوشت ضائع ہو جاتا ہے اور بڑا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور پور فنڈ قائم کرو اور غربا مساکین و بیواؤں کو پیسے دو اور لڑکیوں کی شادیاں کراؤ اور یتیموں کے لیے، یہ سب کے سب زندیق و ملحد کی زبانی باتیں ہیں۔ یہ سب کام اسلام نے بتایا، مگر قربانی ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے، قربانی مستقل عبادت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مینڈے اور بکرے تو کرتے ہی تھے، لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے باقاعدہ 100 اونٹ، پورا ایک ریوڑ منگوایا 100 اونٹوں کا، اور 63 اونٹ اپنے دست اقدس سے نہر کیے، قربان کیے، اور بقیہ کو علی المرتضیٰ کے سپرد کیا، یہ کہہ کر کہ باقی آپ کاٹیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ عمر شریف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال ہے، گویا گزری ہوئی پوری عمر کی قربانی کا ایک قسم کا اعادہ یا شکریہ آپ بجا لائے، اور تکوینی طور پر آپ کو باور کرایا گیا تھا کہ 63 سال میں حضرت کا سفر آخرت ہے، اس لیے بقیہ حضرت علی جو خاندان اور گھر کے آدمی تھے ان کے حوالے کیے۔ علماء نے اس سے کئی مسئلے مستنبط کیے، ایک تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنا سنت طریقہ ہے، اور دوسرا یہ کہ سنت کے علاوہ نوافل قربانی بھی بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر سال کرتے تھے، یہ جو آپ نے 100 اونٹ کروائی یہ تو نفلی ہے۔ تیسرا یہ کہ حسب مرتبت قربانی ہے، نبی کا مقام بڑا اونچا ہے، اولیاء کا مقام اس کے بعد ہے، بادشاہ ان کے بعد ہے،
مالدار و سخی ان کے بعد ہے، تو قربانی ہے 5 10 20 نہیں، جب اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو پورے لاکھوں روپے بینک سے نکال کر اور لاکھوں روپے کی جائیداد ادھر ادھر کرا کر، اور آپ کئی گائے، کئی بیل، کئی بھینسیں، کئی اونٹ، کئی بکرے، کئی مینڈے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مستقل، ابوبکر صدیق کی طرف سے مستقل، امام ابو حنیفہ کی طرف سے مستقل، شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف سے مستقل، شاہ عبد العزیز و شاہ ولی اللہ کی طرف سے، امام الحسن مولانا انور شاہ کی طرف سے، شیخ الاسلام حضرت مدنی کی طرف سے، مفتی محمود کی طرف سے، یہ جو امت کے کارآمد لوگ گزرے ہیں، ان کے ارواح کی خوشی کے لیے اور ان کے ثواب اور اللہ کے ہاں درجات بلند کرنے کے لیے بہت سارے قربانیاں کرنا، یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ سید الصالحین والنبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زیادہ سے زیادہ قربانیاں کی ہیں۔ زیادہ قربانیاں کرنا ثواب ہے، اور اچھا جانور کاٹنا یہ بھی ثواب ہے، لیکن شہرت کا جانور کاٹنا یہ مکروہ ہے۔ 45 لاکھ کا جی بیل خریدا، اور بیل کیا ہے 45 لاکھ کا ہوگا، اور 65,000 کا دمبا ہے، اور 1.5 لاکھ کا بکرا ہے، اور یہ منڈی والے شیطانی کر کے اور دلالی کھا کے اسے چڑھا دیتے ہیں۔ ایک ایسا جانور خریدنا کہ جس پر پیسوں کا ضیاع ہو، یہ عقل مندی نہیں ہے، ثواب اتنا ہی ملے گا۔ ایک بیل 1 لاکھ کا ہو یا 10,000 کا ہو، وہ 7 حصے 7 قربانیوں کا ثواب ہو۔ اگر 1 لاکھ کے بیل کے بدلے میں آپ 10 بیل خریدے تو 70 قربانی ہو جائے گی۔ تو 70 قربانیاں چھوڑ کر 7 قربانیوں پر اکتفا کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ بچوں کو خوش کرنا اور محلے والوں کو دکھانا کہ بڑا اونچا بیل لائے جی، بڑا اونچا بیل لائے، ایک بیل گیا اور دوسرے بیل کو لے آیا، بیل کو خرید کے لایا ہے۔ اللہ کے ہاں اعتدال پسندیدہ ہے۔ جیسے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسا مریل جانور ٹٹولنا کہ وہ چل پھر نہ سکے اور اس کو لوگ دیکھ نہ سکے، چمڑے اور ہڈیوں کا ایک گھونسلہ ہے، مکروہ ہے۔ فقہاء نے کہا ہے کہ اس سے بہتر یہ کہ کسی صحیح جانور میں ایک حصہ پکڑ لے۔ چند سال پہلے ایک شخص قربانی کے دنوں میں 1300 روپے کی گائے لے آیا، پوری گائے۔ یہاں جب اتارا تو وہ بیٹھی رہی۔ میں نے کہا کہ 4 آدمی آپ اپنے گھر سے لے آئے جو اس کی دیکھ بھال کرے، اور ایک ڈاکٹر کا بھی انتظام کرے جو صبح و شام معائنہ کرے، اس کا بلڈ پریشر دیکھے۔ ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ اضحیے کی اہانت ہے۔ اگر آپ کے توفیق نہیں ہے تو آپ پر قربانی نہیں ہے، اور 800 1000 1200 1500 عموماً 2000 1800 کا تو اس سے ڈل سکتا ہے۔ 1300 کی جگہ اگر 1000 روپے کا بھی جنگلی بکرا آپ لے آتے تو قربانی سلامت ہے اس کی۔ لیکن ایسا جانور خریدنا جسے حدیث میں محذول کہا ہے، قابل نفرت، ضعیف، یہ بھی منع ہے۔ اور ایسا جانور خریدنا کہ جس سے میلہ لگ جائے اور جشن ہو جائے، اخبار میں اس کی تصویریں شائع ہو جائے اور لوگ کہے کہ جی وہ بڑا مالدار آدمی نکلا، وہ بڑا خریدا۔ مال حرام برائے حرام رفت، غلط مال غلط جگہوں میں صرف ہوگا۔ یہ لاکھوں کے جانور خریدنے کے بجائے قربانی کے حصوں کے اعتبار سے 2 گائے، 5 گائے، 10 گائے، 20، یہ سب کے سب عبادات ہے، لیکن حدود شریعت کے اندر۔ اللہ بلا شبہ قربانی کے جانور پر خرچہ کرنا یہ ثواب ہے اور عبادت ہے، اس کی خدمت کرنا۔ حدیث میں ہے قیامت کے دن اس کا گوبر، اس کا پیشاب، وہ جس جگہ کودا ہے، چلا پھرا ہے، یہ سب جگہ اس شخص کی نیکی کے اعمال کے پلڑے میں ڈال کے نیکیوں میں تولا جائے گا۔ بخاری کی حدیث میں ہے، میں حیران ہوا یہ حدیث دیکھ کے۔
میں نے کہا یا رب کیسے مہربان و کریم ذات ہے آپ کہ وہ جو جانور پالنے والے نے گھر پہ گوبر بھی رہا اور چند دن کے لیے پیشاب کے بھی ریلے رہے اور چھوٹے بچے بھی باغے دوڑے ہوئے، وہ سب اس میں شامل کر دیا ہے۔ یہ سب کے سب اسلامی تہوار کا حصہ ہے۔ لفظ باقاعدہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ سب کے سب حسنات کے پلڑے میں ڈال کر اور اس شخص کی نیکیوں میں سے تولا جائے۔ اس سے ایک عجیب بات معلوم ہو گئی، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دیگر عبادات میں اتنے چست نہیں ہیں بلکہ خاصے کمزور ہے، لیکن وہ قربانی میں بہت آگے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت کے لیے یہ سبب بنا رہا ہے۔ حدیث تو صحیح ہے اور وہ تو دو ٹوک فیصلہ ہے، اور پیغمبر تو اپنی طرف سے فرماتے نہیں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے کاٹنا یہ بھی افضل اور سنت طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی فرماتے آستین چڑھا لیتے، حضرت انس کہتے آپ کی کونی کی چمک سفید ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے، ویسے ہاتھ چڑھا کے اور چھری ہاتھ میں لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو کہا کہ آج آپ کی طرف سے قربانی ہو رہی، قومی یا فاطمہ، آپ بھی آئے اور کھڑی ہو جائے وہاں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ابا جان مجھے اس کا کیا ملے گا؟ فرمایا خون کے ہر قطرے کے بدلے میں نیکی لکھی جائے گی۔ اور قربانی کا جانور قیامت کے دن شاہ سوار کے لیے ایک بہترین سواری بن کے پیش ہوگا۔ بڑی تفصیلات اس میں آئی ہے۔ بعض ضیاف سے پتہ چلا ہے کہ قربانی کے جانوروں کو جنتی شکلیں دے کر کے داخل جنت کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان ہوا ہے تو اس لیے وہ فنا نہیں ہو رہا ہے، وہ باقی ہے۔ تو جب اس جانور کو اللہ تعالیٰ بقا دیتا ہے تو یہ مومن جس نے دل کے اخلاص سے اور طبیعت کی بشاشت سے اور اپنے مال اور پونجی کی حلت و شوکت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اجلہ انبیاء اور مرسلین کی جلیل القدر سنت کو زندہ کرنے کے لیے اقدام عمل کیا ہے، یہ خداوند تعالیٰ کے ہاں کس قدر درجات کا مالک ہے۔ قربانی شوق اور ذوق سے، قربانی اپنی بساط اور توفیق کے مطابق، قربانی دل کی خوشیوں سے اور عبادت عظمیٰ جان کر، قربانی کے دن لمحے آنا جانا پالنا پوسنا یہ سب کے سب عبادات نوافل ذکر و تسبیح کے قائم مقام مقامات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی تھی، پیغمبر تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ روایتیں تو سنتے ہیں لیکن غور کون کرے؟ وہ قربانی قبول ہوئی، اس وقت تو جنت سے مینڈا آیا اور حضرت نے بجائے اسماعیل کے اس کو ذبح کیا۔ اس کے بعد جتنے انبیاء اور شرائع ہوئے ہیں سب کو حکم تھا کہ اس کو یاد کر کے قربانی کرو۔ ہماری قربانی کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ ہمارے روحانی جد امجد اور دین کے ایک عظیم پیشوا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم کی سنت، وہ جو قربانی قبول ہوئی۔ صحابہ عمر پر قربانیاں کرتے تھے، سارے جہان کے مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس سنت کو یاد کر لو۔ کیسی قبولیت ہوئی ہے؟ یہ قبولیت کیسی ہے؟ ختم نہیں ہو رہی، پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ قیامت تک سارے جہان کے مسلمانوں کو حکم ہے، اگر کوئی حج پر نہ جا سکے تو اپنے گھر بار میں بہت سارے لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی فلاں حج پر گیا، حج کی جو قربانی ہے وہ مناسک میں سے ہے، اس قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر صاحب توفیق حج پر گیا ہے تو وہاں کی قربانی گھر کی قربانی کا قائم مقام نہیں ہے،
بددستور یہاں کی قربانی کرنی ہوگی، بددستور۔ اور بعض لوگ دوسرے ملکوں میں ہیں تو اگر ان کو وہاں ممکن نہیں ہے، دقت اور دشواری ہے، جس جگہ آدمی کماتا ہے اس جگہ بھی قربانی جائز ہے، مسلمان ملک ہے، مسلمان آباد ہے وہاں، وہ ملک کفاروں کے ہے لیکن مسلمان جمعہ پڑھتے، عید پڑھتے، تراویح پڑھتے، روزے رکھتے، قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ تاہم اگر وہ اپنے عزیز و اقارب کو کہے اور وہ ان کی طرف سے اپنے ملک اور گھر پر قربانی کر لے تو یہ بھی درست صورت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ یا رب لک الشکر والحمد۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس سے کروڑوں انسانوں کی زندگی وابستہ ہے۔ جانور آپ نے کاٹنا ہے، خریدنا بیوپاری جو ہے، منڈیاں اس وہاں لگ گئی ہے، چارے والے چارہ لائیں گے، بھوسے والا بھوسا لے کے آئے گا، چوکر والا چوکر لائے گا، ان کے لیے جو برتن چاہیے وہ بننے لگے۔ کتنے مسلمان روزگار میں لگ گئے۔ اسلام کی برکت دیکھو، معاش کی برکت اسلام سے سیکھنا چاہیے۔ کروڑوں مسلمان، لاکھوں نہیں، ملک اور بیرون ملک میں اس عبادت کی شراکت اور اس کے ارتکاب کی وجہ سے جس طرح اللہ رب العزت کے ہاں اجر اور ثواب پاتے ہیں، وہاں دنیا کے اندر حلال رزق کا بھی ایک ذریعہ بنتا ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جانوروں کی منڈیاں لگی ہے، آپ خود تشریف لے گئے، جانور چننے کے لیے آپ کا تشریف لے جانا بھی ثابت ہے۔ قربانی سے پہلے جانور محترم ہے، فقہاء نے لکھا ہے اس کی مار پیٹ، اس کی سواری سب منع ہے، یہاں تک کہ اگر دودھیا جانور ہے تو کنز میں ہے ينزح بالماء البارد، ٹھنڈے پانی سے اس کو چھینٹا دے، ٹھنڈے پانی سے دودھ کم ہو جاتا ہے، اس لیے ٹھنڈ جب پڑ جاتی ہے تو بھینسوں کے گایوں کا دودھ یک دم کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر جانور ایسا ہے کہ تکلیف اس کو پیش آ رہی دودھ نہ نکلنے کی وجہ سے تو دودھ نکالے اور تصدق علی الفقراء، فقراء مساکین کو پلائے۔ اس لیے حدیث میں ہے وَاجْتَنِبْ ذَاتَ الدَّرْ، دودھ دینے والے جانور کی قربانی نہ کرے، اسے نہ کاٹے آپ۔ اسی طرح حاملہ جانور کی قربانی بھی مکروہ ہے۔ اگر حمل بالکل واضح ہے تو فقہاء کے نزدیک سخت کرائیے تو گناہ تک کا ارتکاب ہے۔ ایسے ظالم بھی ہوتے ہیں کہ حاملے گائے اور بھینسیں اور اونٹنیاں اور بکریاں بکوا دیتے ہیں، کیونکہ قربانی کے دنوں میں ان کی قیمت عام جانوروں سے بڑھ جاتی ہے۔ چند سال پہلے ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب کے یہاں ایک گائے آئی، مجھے اطلاع بھیجی کہ یہ گائے دیکھو، میں نے دیکھی تو وہ بس تیار تھی بچہ دینے کے لیے، وہ ہمارے وہاں زمین پر بیچ دیا اور میرے خیال سے مہینہ ختم ہوتے ہی اس نے بچہ دے دیا۔ یہاں ایک دوست گائے لے کے آیا، میں نے وہیں سے دیکھا، میں نے کہا بھائی یہ حامل آیا، اس نے کہا نہیں صاحب انہوں نے قسم کھائی۔ میں نے کہا منڈی میں قسموں کا اعتبار نہیں ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ منڈی کذابین سے بری دیتی ہے، وہ تو پیسوں کے لیے ایک نہیں 55 قسمیں کھاتے ہیں۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ میں اس سے بہتر گائے دے دیتا ہوں، اسے من کا نہیں، میں نے اس پر نیت کی، جو کاٹا تو وہ کسائی میرے پاس آئے کہ جی بچڑا نکلا اور نکلتے ہی دوڑ رہا ہے، بالکل سلامت اور 1-2 دن میں بچہ دینے والے۔ ایسے ایسے ظالم دنیا میں۔ اس کمینے پیسے نے انسانوں کو کس رذالت میں مبتلا کیا ہے۔ بہرحال اپنے طور پر احتیاط فرمائیں، اور جو بغیر علم کے اطلاع کے ہو اللہ وہ معاف فرمائیں، اس میں ہم ماخوذ و مصول نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ قربانی کے بعد اس کا پوست یعنی چمڑا اور اس کا گوشت دونوں مسلمانوں کا حق ہے، اس لیے اسے اسلامی تعاون کا حصہ بنانا اور فقراء اور مساکین یا دینی مدرسوں میں استعمال کرنا
قربانی کی قبولیت کی ایک نشانی ہے۔ یہاں کے دوستوں نے بھی کئی سالوں سے اجتماعی قربانی کا ساتھیوں کی سہولت کے لیے انتظام کیا ہے، وہ پھر بعد میں جو لوگ اس میں حصہ لیں گے وہ ہمارے منصور بھائی اور مولوی سہیل صاحب وہ ان سے بات کریں گے۔ ابھی تو دن ہے، صرف مسئلے کی حد تک اطلاع دے دی۔ حق تعالی شانہ کل عالم کے مسلمانوں کو سنت طریقے سے اس عظیم عبادت انجام دینے کی توفیق دے، اور اللہ مسلمانان عالم کی یہ قربانی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے۔ چند روز قبل ہمارے بزرگ حاجی پایو جان مرحوم کے بھائی سکندر کا انتقال ہو چکا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر و اجر دے، اور جہاں کہیں مسلمان اموات ہو چکی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر و اجر دے۔ جو مسلمان جہاں کہیں جس درد اور کرب میں مبتلا ہے اللہ اپنے خزانوں سے امداد فرمائے، دستگیری نصیب فرمائے، رحمت و عنایات کی بارش فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمته۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بیٹے گزشتہ 17 دن سے گمشدہ ہے، آپ سب سے درخواست دعا کریں اللہ اس کو خیر و عافیت سے لے آئے۔ 11 مرتبہ سورۃ یوسف پڑھ کر دعا مانگے، اور کوئی شیرین میٹھی چیز بہتر ہے کہ حلوہ ہو۔ حضرت خواجہ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور امام الاسر مولانا انور شاہ کے ایصال ثواب کے لیے فقراء مساکین کو کھلا دیں، انشاءاللہ فوراً پوری سلامتی کے ساتھ آئے۔ حلوہ بروح پاک گنج شکر بدے۔ کیا 10 محرم کے بعد شادی کی تاریخ رکھی جا سکتی ہے؟ عین 10 محرم کو نکاح منعقد کرنا عین عبادت اور 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ دلہن کو نماز فجر کے وقت رخصت کرنا کیا سنت طریقے پر؟ رات کے کسی حصے میں بہتر ہے، فجر کی ضرورت نہیں ہے، فجر سے بہت پہلے ہی چلی جائے تو اچھا ہے۔ مسئلہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آج کل حج کے بعد ہر کسی کی واپسی کا دن مقرر ہوتا ہے، اگر کسی عورت کو دوران حج حیض آ گیا اور ابھی اس نے طواف زیارت ادا نہیں کیا اور واپسی کا دن آ گیا تو اب اس صورت میں یہ عورت کیا کرے؟ حالانکہ طواف زیارت فرض ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس خاتون کے لیے تاخیر جائز ہے، سیٹ مؤخر کر لے۔ اگر خدا نخواستہ یہ ممکن نہیں ہے تو پھر غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہنے اور حرم داخل ہو جائے، طواف کر لے، طواف زیارت کے بعد پھر ایک دم دے دے۔ اور یہ فتویٰ ابن تیمیہ نے مذہب حنفی پر دیا ہے، حضر مجبوری۔ میرا بیٹا کینیڈا جانا چاہتا ہے، اس سلسلے میں نے استخارہ کیا، پورے 7 دن تک مگر کوئی جواب نہیں مل سکا۔ مفتی صاحب سے کیا مطلب ہے؟ حالات اگر جانے کے حق میں ہیں تو استخارہ ہاں میں ہے، اور اگر حالات جانے کے حق میں نہیں ہے تو استخارہ نہ میں ہے۔ اگر جیب میں چھوٹی کاپی ہو، اس میں کچھ وظائف لکھے ہو، اس وظائف میں قرآنی آیتیں بھی ہو اور علماء کا قول مسالے بھی ہو، اپنے ساتھ لیٹرین لے جانا جائز ہے۔ قصدن تو نہ لے جائیں، لیکن اگر وہ پرس میں یا رومال میں ڈھکا ہوا ہے تو اجازت ہے۔ مسئلہ حاضر کی وضاحت کہ تعویذ گنڈے کی شریعت میں آیا گنجائش ہے کہ نہیں؟ جائز کاموں کے لیے درست کلمات سے تعویذ لکھنا جائز ہے، اور ناجائز کاموں کے لیے یا ناجائز کلمات سے لکھنا حرام اور شرک ہے۔ میں بھی تعلیم حاصل کر رہا ہوں مگر ٹیوشن پڑھا کر 3,500 کماتا ہوں، جس سے میرا مہینے کا خرچہ چلتا ہے، اور میرے پاس اپنی ایک موٹر سائیکل بھی ہے، تو کیا مجھ پر قربانی لازم ہے؟ نہیں، آپ کے ذمہ قربانی نہیں ہے، کر لے تو بہتر ہے، واجب نہیں ہے آپ پر۔ عرض یہ ہے کہ پڑھائی کی وجہ سے تھوڑی پریشانی کا سامنا ہے، نیز انٹر کے امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ اچھے نمبروں سے آپ کو عزت دے۔ گواہان کی موجودگی میں شوہر نے 3 طلاق دے دی، میں نے اپنے سامان سے کیا، ان کا سامان کو واپس کر دیا، 2 چیزیں مجھے واپس کرنا باقی، اس طرح دوسری پارٹی بھی میری چیز مجھ کو واپس کر دے گی۔ شوہر نے حق مہر دینے کا وعدہ کیا، اب تک دیا نہیں۔ 2 لڑکے ہیں، ایک کی عمر 2.5 سال، دوسرے کی عمر 6 ماہ، نفقہ بھی نہیں دے رہے ہیں، کہتے لڑکے واپس کر دو، لہذا قرآن رسول۔ لڑکے تو بلوغ تک
لڑکی 12 سال تک اور ماں کے ساتھ رہیں گے. خاوند کا ان سے لینا حرام، ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے. جب بھی تفریق ہو جائے تو بچے ماں کے پاس رہیں گے، لڑکی 12 سال تک اور لڑکا 10 سال تک. اس سے پہلے خاوند کی ایسی کوئی کوشش کرنا کہ اس سے چھین لے، یہ حرام، ناجائز، گناہ کبیرہ. اتنا بڑا گناہگار ہوگا جیسے کوئی کتے کا گوشت کھا رہا ہو یا خنزیر کا گوشت کھا رہا ہو. ہاں، ہفتہ 10 دن میں ملاقات کے لیے لے چلے، یہ لوگ پابندی نہ لگائے. اور خرچہ ان کا باپ کے ذمہ ہوگا 10 اور 12 سال تک. یہ اللہ کا قانون ہے، کسی کے کہنے سے بدلتا نہیں. ہمارے گھر کے لوگ کا غصہ بہت تیز ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کے بارے میں کوئی دعا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں. رفع یدین کرنے کی کتنی احادیث ہے اور رفع یدین ترک کرنے کی کتنی ہے؟ رفع یدین کرنے کی ایک حدیث بھی نہیں ہے، جو روایات فعلی ہے، قولی ایک بھی نہیں ہے، حکم ایک بھی نہیں، فضیلت ایک بھی نہیں. بیشتر امت کے اکابر و اصحاب و اسلاف رفع یدین کے ترک کے قائل ہیں. اگر کسی بکرے کے کھر پہلے صحیح تھے اور اب گس گئے تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ جب وہ چل پھر سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں. کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں عربوں کو برا بلا کہنے کو؟ جی ہاں، بالکل. احب العرب للثلاث، عربوں سے محبت کرو 3 وجہ سے. لأنی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی. فرمایا میں عربی ہوں، قرآن عربی میں ہے، جنت میں عربی بولی جائے گی. حب العرب ایمان وبغضهم نفاق. عربوں سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، ان سے بغض رکھنا یہ بے ایمانی، منافقت کی نشانی ہے. ان کی طرف سے جو دل آزاری اور زیادتی ہے اس فعل کی مذمت جائز ہے. آج کل بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ان کو استعمال کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں. کیا لکھا؟ مولانا صاحب وضو میں گردن کا مسح کرنا چاہیے. مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی نے ایک رسالہ لکھا ہے، تحفۃ الطلبہ فی مسح الرقبہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. کوئی بینک یا ادارہ ایسا ہے جو سود سے پاک کام کرتا؟ مجھے اس کی کوئی تفتیش نہیں ہے، یہ آپ مال والوں سے پوچھیں. مسجد کو کسی دوسری جگہ پر منتقل کرنا حرام، ناجائز اور قیامت تک گناہ ہے. ایک جماعت کی نماز کا اس جگہ دوسری جماعت کے ممنوع ہونے کا ہمارے نزدیک کیا ثبوت ہے؟ کیونکہ جماعت ایک ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوتی. لا یصلین احدکم مثلها، ایک دفعہ جب نماز ہو گئی اس طرح دوبارہ نہ پڑھی جائے. معلوم یہ کرنا ہے کہ داڑھی کے خط کہاں تک بنوا سکتے ہیں؟ داڑھوں کے اوپر جو گول دائرہ ہے، اوپر نیچے یہ داڑھی ہے. حلقوم اور چہرے اور گالوں کے بال داڑھی نہیں ہے، تاہم گالوں کے بال لینے کو پسند نہیں کیا گیا. عبد الرحمن کے ساتھ کچھ آگے پیچھے لگانا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، عبد الرحمن کافی نام ہے. قرآن شریف میں وہ کون سی صورت اور آیات ہے جس سے فقہ ثابت ہوتا ہے؟ قرآن کریم 114 صورتوں سے فقہ ثابت ہو رہا ہے، اور سورۃ توبہ میں بالخصوص لیتفقہوا فی الدین. قرآن کریم کے 114 صورتوں میں جس علم کے پڑھنے کا حکم ہے وہ فقہ ہے. آپ نے جو آنکھ کے متعلق دعا بتائی، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، میں ہر جمعہ بتاؤں اور آپ بھولتے جائیں اور آنکھیں ملتے جائیں. حضرت میری والدہ کو فالج ہو گیا. کچھ لوگ کہتے کہ فالج زدہ حصے پر کبوتر کا تازہ خون، یہ مجرب ہے بالکل. سیلانی کبوتر صحرائی اس کو ذبح کرتے ہیں اور گرم گرم خون جو گلے سے ٹپکتا ہے وہ فالج زدہ حصے پر ڈالتے ہیں کہ دھار وہیں جائے. اور بحکم الہی اگر فالج تازہ ہے، پرانا نہیں ہے، ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. خون تو نجس ہے اور ناپاک ہے، لیکن ضرورت کے لیے استعمال جائز ہے. آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ ایک آدمی قادیانی ہے، مسلمان ہوا، کچھ عرصہ اس کی والدہ کا انتقال ہوا، بغیر دین کے دنیا سے گئی. ان کا لڑکا جو کہ مسلمان تھا، اس نے قادیانی آدمی کے پیچھے اپنی ماں کی نماز جنازہ پڑھی. اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے اس کے کچھ دوستوں نے جو کہ مسلمان تھے انہوں نے بھی نماز پڑھی. لہذا آپ سے عرض یہ کہ یہ جتنے قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں سب کافر ہو چکے ہیں. ان کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں اور اب تک تمام عبادات باطل ہو گئی. ان کو کلمہ شہادت دوبارہ پڑھنا ہے اور نکاح دوبارہ منعقد ہوں گے. کافر کے جنازے میں شرکت کفر ہے. جناب میں بہت تندرستی کی زندگی گزار رہا ہوں، میرے خصوصی دعا اللہ پاک رزق میں برکت دے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص آئے گا جس کے مجھ سے اتنی محبت ہوگی کہ اگر وہ میری قبر پر مجھے اپنی قبر سے نکل کر اس سے ملنا پڑے گا. یہ کوئی حدیث نہیں، ڈکوسلا ہے، رواہ الکاڑوی.
زور سے قبل نماز جائز ہے میدان عرفات میں، زور سے قبل تو یہاں بھی کوئی نماز نہیں ہے، تو وہاں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم وہاں شیطان کو خوش کرنے کے لیے۔ زہر داخل ہونے کے بعد نماز ہے، جتنا چاہے پڑھے، وہاں پر نفلیں پڑھنا نہیں ہے، وہاں دعائیں عبادت ہے، اس لیے تو نماز کم کر دی گئی ہے اور جماعت ایک کر دی گئی تاکہ لوگوں کو دعا مانگنے کا وقت ملے۔ شریعت اور طریقت کی الگ الگ چیز، شریعت علم کو کہتے ہیں، طریقت اس پر عمل کو کہتے ہیں۔ تسبیحات فاطمی دائیں ہاتھ پر پڑھنا چاہیے، دونوں نہیں، دائیں ہاتھ سے پڑھی جائے گی، بائیں ہاتھ کا ثبوت نہیں ملا۔ میرا ایک بانجا جو کہ 7 سال کا ہے، بہت شرارتی اور ضدی ہے، ہر بات میں بہت ضد کرتا ہے اور غصہ بہت کرتا ہے۔ ذرا میرے سورۃ والعصر پیر یا بدھ کو عصر کے بعد بغیر نقطہ اور اعراب کے لکھ کے اس کو لگا لے۔ کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہے تو وہ کس طرح؟ ٹیلی فون کے ذریعے۔ میں گزشتہ 5 سال سے مالی پریشانی میں مبتلا ہوں، کوئی نوکری بھی نہیں، کچھ مسجد سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ پاک اپنے فضل فرمائے، کثرت سے استغفار کرے۔ ہمارا ایک تعلیمی ادارہ ہے جہاں پر لڑکے لڑکیوں کی کلاسیں تو الگ الگ ہیں، مگر لڑکیوں کو مرد پڑھاتے اور لڑکیاں بھی پردہ نہیں کرتی۔ کیا اس کاروبار یا پیشے کے حرام ناجائز خنزیر کا گوشت ہے وہاں کی کمائی، جہاں شریعت کی حاجت توڑی جا رہی ہے اور پیغمبر پر چھرے چل رہے ہیں۔ حضرت کیا ایک شخص جس کا انتقال ہو گیا اس کے ایصال ثواب کے لیے قربانی دے، بہت زبردست عبادت ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار جو کہ معراج کے پائلٹ تھے، جی معراج، اچھا معراج کے پیسے لگتے، کوئی معراج آدمی اس کو دوڑا دیتے، کئی جہاز کے ساتھ سمندر میں غائب ہو گیا۔ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے اور درجہ شہادت دے۔ جیسے کہ آپ شوال کے روزوں کے بارے میں کہتے، کیا یہ رکھنا جائز نہیں ہے؟ مکروہ ہے۔ لدھیانوی نے ان 6 روزوں کے بارے میں جنگ میں لکھا ہے، لدھیانوی نے بہت ساری باتیں لکھی ہے جو غلط ہے، اس میں شک کیا ہے؟ سب باتیں لدھیانوی تو شریعت نہیں ہے، شریعت تو اسلام کو کہتے ہیں۔ لدھیانوی صاحب کے سوال جواب میں بہت مسئلے غلط آئے، ہم ہمیشہ لکھتے تھے ان کو، اور حضرت بڑی مہربانی اور توجہ سے اسے دوبارہ شائع کرتے تھے۔ میرا لڑکا خون کی بیماری مبتلا ہے، اللہ اسے زندگی اور صحت دے۔ یہ مسئلہ میرا نہیں ہے، 7 شوال، یہ امام ابو حنیفہ اور مالک کا مذہب ہے مستقل۔ یہ مولویوں کے جہالت سے مسکین ہو چکا ہے اور نہ قوی مسئلہ ہے۔ خواتین کو جو ماہانہ حیض آتا ہے ان دنوں ان کے لیے قرآن مجید سیکھنا سکھانا جائز ہے؟ نہیں، قرآن کریم پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ منع ہے، حرام کرے اور ذکر تسبیح کرے۔ شریعت رہے اور پھر حرام کا ارتکاب چاہتے ہیں۔ میں اور میرے بھائی ہم لوگ بہت پریشان ہیں، جو بھی نوکری کرتے ہیں یا تو چھوٹ جاتی ہے یا کمپنی بند ہو جاتی ہے یا وہ تنخواہ بھی نہیں ملتی، ہمارے گھر سے تعویذ بھی نکلے تھے، اب ہمارے سارے بھائی بے روزگار ہو جائے، سخت پر آپ ایسا کریں اپنے گھر کو کھودنا شروع کر، سب مل کے یہ کام رہ گیا تھا، نوکری چھوڑ کے دیواریں توڑنا شروع کر، تعویذ نکلیں گے۔ تعویذ سے کیا بنتا ہے؟ ایسے عورتوں کے پراپیگنڈے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مال کمانے کے دوران حلال و حرام کا فرق کبھی نہیں کیا۔ شوذرہ کے اندر صحیح حدیث ہے کہ جس کو مالی نقصان پہنچے گا وہ زکوٰۃ چور ہے، اس نے ضرور حق المال دبایا ہے۔ بعض لوگ ادب کے لیے اقامت کی حالت میں ہاتھ باندھتے ہیں، منع ہے، بدعت ہے، ادب نہیں ہے، خباثت ہے۔ پوچھنا یہ کہ بعض مدارس میں طلباء سے سالانہ امتحان نہ دینے کی وجہ سے جرمانہ لیا جاتا ہے، شرعاً یہ کیسا ہے؟ یہ طلباء کے مصالح کے لیے ہے تاکہ آئندہ وہ چوکنے رہے۔ بھائی اس زیور میں ہے کہ اگر استاد کافر ہو تو اس طرح سلام کیا جائے، السلام علیکم لا حول ولا قوة۔ استاد کا لفظ کیوں لکھ دیا؟ کسی بھی کافر کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں والسلام علی من اتبع الہدی، یوں استاد نہ لکھو، باپ لکھو کہ اگر میرا باپ کافر ہو، استاد کو کافر نہ بناؤ۔ 786 لکھنا کس وجہ سے؟ پتہ نہیں، یہ تو بنانے والے سے پوچھو۔ علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کے خلاف ہے اور مذاق بھی ہے، نہیں، گناہ مذاق ہے اور نہ قرآن کے خلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معدد ہے، اس کا مخفف عدد ہے، ہر لفظ کے اعداد نکلتے ہیں علم عدد میں۔ جو ایسا کہتے ہیں اس کو ابجد کا علم نہیں ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ بسم اللہ کی جو خیر و برکت ہے وہ اس سے حاصل نہیں ہوگی۔ سنت کے بعد اجتماعی دعا مناسب ہے، ضروری نہ سمجھی جائے۔ ہمارے علاقے میں عورتوں کی تبلیغی جماعتیں کام کر رہے ہیں اور یہاں بھی آتی ہے، تیرا علاقہ کدھر ہے؟ جہاں تبلیغی وہاں ان کی تبلیغی عورتیں پردے میں، حجاب میں، مستورات ایک دوسرے کو دین کی باتیں کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ امام الاسر مولانا انور شاہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے یجب تبلیغ النساء کما یجب تبلیغ الرجال، جیسے مردوں کی تبلیغ اس طرح عورتوں کی بھی تبلیغ ہے۔ بدعتیوں سے نکاح جائز نہیں ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ ولا تنکحوا المشرکین۔
اگر کسی آدمی سے دینی یا دنیاوی نقصان کا خطرہ ہو تو کیا اس سے سلام وغیرہ بند کرنا اور تعلقات کاٹنا جائز ہے؟ دنیا یا کے لیے تو جائز نہیں، دین کے تحفظ کے لیے جائز ہے۔ کسی ہندو سے بھیڑ خریدی قربانی کے لیے لیا ہے، کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ خرید سکتے ہیں، سکھ سے بھی اور قادیانی سے بھی اور بیجتی سے بھی، پیسے دینے پڑیں گے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ عورتوں کی مہر کو 3-4 لاکھ مقرر کرتے کہ یہ صحیح ہے۔ اس زمانے میں کم از کم 10 لاکھ ہونا چاہیے، کیونکہ لڑکوں نے کاروبار شروع کیا ہے، لڑکیوں کو لے آتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ مال کے تو ہے پجاری، تو پھر وہ پیسوں کے خاطر اس کو برداشت کریں گے۔ اس زمانے میں 32 روپے 8 آنے یا کم مہر مقرر کرنا خاتون کے ساتھ بدترین ظلم اور ماں باپ کی بے عقلی اور بد تہذیبی کی نشانی ہے۔ اس زمانے میں مہر معقول ہونا چاہیے، اتنا کم بھی نہ ہو کہ عورت کی بے عزتی ہو، اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ لڑکا کبھی نہ دے سکے۔ طرفین راضی خوشی سے جو طے کر لے وہ ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مہر ادا نہ کرنے کی وجہ سے شادی سے ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے، پتہ نہیں گئے، اتنا مہر نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں کہ سونے کا ایک ڈھیر دے سکتے ہیں، لیکن مہر واجب الادا ہے، اتنا ہو دے سکے۔ ہاں اگر خاتون نہ لے تو اجازت ہے۔ ایک مسجد کے امام فرماتے ہیں کہ اگر دل میں غرور و تکبر نہ ہو تو پانچے نیچے کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ وہ امام نہیں ہے، وہ غمام ہے۔ ہر شخص کہے گا کہ مجھ میں تکبر نہیں، جو پانچے نیچے رکھتے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم متکبر نہیں۔ حدیث میں ہے 3 آدمیوں کو اللہ نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ قیامت میں ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک ہونے دے گا۔ احسان جتلانے والا، خرید و فروخت میں جھوٹ بولنے والا، اور وہ مرد جو شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھے۔ یہ امام بھی اس کا چوتھا شامل ہو جائے گا جو غلط مسئلے بتاتا ہے۔ غیر مقلدین اعتراض کرتے کہ امام محمد کے نزدیک کتے کی کھال پاک ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہر کھال سوائے انسان اور خنزیر کے دباغت کے ذریعے پاک ہو سکتی ہے۔ کیا گائے اور بکرے کی اوجڑی اور بٹ کھانا جائز ہے؟ جی ہاں، درست ہے۔ مرغی کے گوشت ماں کھال کے بروس کی دکانوں پر بکتی ہے، کیسی حلال ہے؟ حلال جانور کا چمڑا حلال ہے۔ میں نے ایک بدعتی کی مسجد میں نماز پڑھی، جبکہ امام یہ گمان تھا کہ وہ بدعتی نہیں ہے، اس کے بعد پیچھے نماز پڑھی، مگر بعد میں پتہ چلا کہ اس نے ترانا شروع کر دیا۔ تو جب بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ بے وضو تھا، اس کا عقیدہ خراب تھا، تو بس نماز دوبارہ پڑھ لو۔ لوگوں سے یہ سنا ہے کہ اگر کسی آدمی نے داڑھی منڈوائی اور پھر شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ ابھی میں خوبصورت ہو گیا، تو اس شخص کا نکاح ختم ہو گیا۔ اس وقت نکاح ختم ہوا، کوئی بھی داڑھی مونڈا یہ سمجھے کہ داڑھی کے مقابلے میرا چہرہ اچھا ہے، وہ جہنمی ہے، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ کیونکہ جس چہرے پر گناہ ہو رہا ہے اس پر تو افسوس کرنا ہے، اور وہ اس پر خوش ہو رہا ہے۔ تو داڑھی مونڈے کو داڑھی مونڈنے کے جرم پر اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور اپنے چہرے پر افسوس کرنا ہے کہ میں اپنے اس چہرے پر نبی کی سنت نہیں چھوڑ رہا۔ اس کو الٹا خوش ہونا کس بات کا ہے؟ ہم نے 6 ماہ پہلے کرائے کا گھر لیا، لیکن والدہ مستقل بیمار ہے۔ اگر ہمارے گھر کو یا والدہ کو کوئی نقصان پہنچانے میں کوشش کر رہا ہے تو آپ کوئی دعا بتائیں۔ آپ اللہ سے تعلق قائم کریں، نفع و ضرر کا مالک صرف اللہ ہے۔ اگر کوئی آدمی مر گیا تو اس کے مال سے کھانا وغیرہ، یعنی 3 دن تک خیرات وغیرہ جائز ہے۔ وہ رسا خوشی سے کرے تو کوئی حرج نہیں، بہتر یہ ہے کہ وہ رسا اپنی طرف سے کرے۔ گھریلو و مالی پریشانی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، استغفار کی کثرت کرے۔ میرے داماد کا آپریشن ہونے والا ہے، اللہ زندگی اور صحت دے۔ میرے بڑے بھائی اقبال احمد خان درانی کا 4 روز پہلے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر دے۔ گھریلو پریشانیوں کے لیے کثرت سے استغفار۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جنہوں نے بیماروں کے لیے دعائیں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کو صحت شفا دے۔ جنہوں نے مرحومین کے لیے کہا ہے، خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ جنہوں نے رزق کے لیے کہا ہے، اللہ حلال رزق کے خزانے عطا فرما۔ جنہوں نے عزت اور دیگر امور کے لیے کہا ہے، خدا حفاظت نصیب فرما۔ اور جنہوں نے جس دعا اور مراد کے لیے کہا ہے، یا اللہ دستگیری فرما، امداد فرما۔ صلی اللہ تعالی